السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرقہ عثمانی دینی خدمات پر اجرت لینے کو ناجائز اور حرام قرار دیتے ہیں، اس کے بارے میں وضاحت کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، قرآن و حدیث اور آثار صحابہ اور تابعین وغیرہ کی روشنی میں دینی خدمات پر معاوضہ حرام ہے یا ناجائز ہے، اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے پیارے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلی حدیث صحیح البخاری کے اندر 5737 نمبر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الاجارہ اور کتاب الطب میں ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد تعلیم قرآن پر اجرت لینے کو وہ ثابت کرتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کرام ایک قبیلے کے پاس سے گزرے، وہاں ایک شخص کو سانپ نے کاٹ لیا۔ قبیلے کا ایک آدمی صحابہ کرام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ آپ لوگوں میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ ہمارے ایک شخص کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو صحابہ میں ایک شخص چلے گئے، انہوں نے جا کے دم کیا تو انہوں نے چند بکریوں کی دے دی اس شخص کو۔ تو اس جانے والے صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی، اور وہ جو قبیلے کا آدمی تھا ٹھیک ہو گیا۔ وہ صحابی رسول بکریاں لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئے، تو انہوں نے اس کو ناپسند کرتے ہوئے کہا کہ تو نے کتاب اللہ پر اجرت لی ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ مدینہ کے اندر آئے تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا، یا رسول اللہ، اخذ علی کتاب اللہ اجرا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس صحابی نے کتاب اللہ پر اجرت لی ہے۔ تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بہترین کمائی وہ ہے جو کتاب اللہ سے حاصل ہو۔ یہ ہے بخاری شریف کی حدیث، اور اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الاجارہ اور طب میں بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح دوسری روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ روایت صحیح البخاری کے اندر 5007 اور صحیح مسلم کے اندر 2201 نمبر روایت ہے یہ۔ اور اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بھی فرماتا ہے کننا فی مسیر، ایک لمبی حدیث ہے۔ پچھلے حدیث کے اندر تھا کہ ایک آدمی کو سانپ نے ڈسا تو آدمی آیا، اس کے اندر یہ ہے کہ فجاءت جاریۃ فقالت ان سید الحی۔ اس روایت کے اندر یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے، اس نے آ کر کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہم میں سے چلا گیا، اس نے جا کے دم کیا، وہ بندہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس نے سورہ فاتحہ پڑھی، اور اسی دم کے بعد وہ مدینہ کے اندر پہنچے اور بکریاں وغیرہ بھی لے کر آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا، تو نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو تقسیم کر لو، وَضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی رکھنا۔ یہ بخاری مسلم کے اندر۔ اب اس روایت سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استدلال کرتے ہیں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رخص الشافعی للمعلم ان یأخذ علی تعلیم القرآن اجرا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے معلم کو تعلیم قرآن کے اوپر اجرت لینے کی رخصت دی ہے، اور اس بات کی بھی کہ وہ اس سے مشروط کر سکتا ہے کہ میں اتنے پیسے لوں گا اور پھر دم کروں گا یا قرآن پڑھوں گا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی کے اندر کتاب الطب کے اندر یہ بات بیان فرماتے ہیں۔ امام حکم بن عتیبہ وہ فرماتے ہیں کہ سمعت فقیہا یکرہہ، میں نے کسی ایک فقیہ کو بھی نہیں سنا کہ جو دینی اجرت کو یا دینی امور پر اجرت لینے کو وہ مکروہ یعنی حرام سمجھتا ہو۔ مسند علی بن جعد کے اندر وہ فرماتے ہیں سند صحیح کے ساتھ،
اس طرح امام ابن سیرین تابعی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جلد 6 اور اسی طرح سند صحیح کے ساتھ امام طاؤس بن کیسان تابعی وہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور امام ابو قلابہ تابعی مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور اسی طرح امام معاویہ بن قرہ تابعی مسند علی ابن جعد کے اندر سند صحیح کے ساتھ، یہ سارے لوگ جو ہیں دینی امور پر اجرت لینے کے جواز کے قائل ہیں۔ اسی طرح امام بہقی بھی رحمہ اللہ وہ بھی دینی امور پر اجرت لینے کے قائل ہیں، السنن الکبریٰ کی 6 جلد کے اندر ہے۔ امام ابن کثیر بھی جواز کے قائل ہیں، تفسیر قرآن العظیم جلد 1 صفحہ 68 ہے۔ اسی طرح علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی دم والی حدیث جو ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرا حصہ بھی نکالنا، یہ حدیث بیان کرنے کے بعد علامہ عینی حنفی عمدۃ القاری کے اندر وہ بھی فرماتے ہیں اس حدیث میں قرآن پڑھنے، اس کی تعلیم دینے اور دم کرنے کے بدلے اجرت لینے کا جواز ہے۔ امام عینی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے قرآن پاک کے اوپر یا دینی امور پر اجرت لینا ثابت ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی احادیث اور یہ سارے ائمہ جتنے میں نے نام ذکر کیے ہیں یہ سارے کے سارے دینی امور پر اجرت لینے کے قائل ہیں۔ اور اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جو منکرین لوگ ہیں اجرت کے، جو نفی پر جو ہے دلائل دیتے ہیں فرقہ عثمانیہ یا دیگر لوگ، وہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔